باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے، اور وہ 10 باتیں کیا ہے؟ یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو اپنی بخاری شریف میں اور سنن ابن ماجہ میں، سنن ابن حبان، مستدرک حاکم، مسند احمد شریف اور بہت سی کتابوں کے اندر حدیث شریف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 10 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، یعنی شرک نہیں کرنا چاہیے چاہے انسان کو جلا دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ایمان کا خطرہ ہو جائے تو پھر ایمان کو نہ چھوڑنا۔ اور کس حد تک؟ فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آرے میں تو چرگے تھے لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جانا جب ایمان کا مسئلہ آ جائے، اور شرک نہیں کرنا۔ دوسرا فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تم کو یہ حکم دیں کہ تم اپنے مال اور اہل عیال سے نکل جاؤ، یعنی ماں باپ اگر یہ کہیں کہ اپنی اولاد اور اپنے مال اہل و عیال سے نکل جاؤ، اس کے باوجود بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور یہ حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث میں کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور خواہ وہ تم کو یہ حکم دیں کہ تم اپنے مال اور اہل عیال سے نکل جاؤ، یعنی ان کو بھی چھوڑنے کا یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی حد یہاں تک ہونی چاہیے۔ ایک طرف اگر آخری حد بن جائے نا کہ ماں باپ ہیں یا ادھر بیوی ہے یا بچے مال ہے، تو پھر آخری حد میں ماں باپ کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں جو سب سے بہتر ہے کہ ہم اہل عیال کے ساتھ بھی صحیح رہیں اور ماں باپ کے ساتھ، یہ کمال ہے، اور اسی طرح ہی زندگی بہتری رہے گی۔ تیسرا ہے فرض نماز کو ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز کو عمدن ترک کیا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو گیا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ذمہ نہیں لے گا اس کا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کس طرح ہوگا، کیونکہ اس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا۔ چوتھا ہے شراب نہ پینا، کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی اصل ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر بے حیائی ہے، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، یہ بے حیائی بھی آتا ہے۔ بے حیائی کا معنی ہے کہ ایسی بات کے اندر داخل ہو جانا جس کے لیے پردہ ضروری تھا۔ تو جب کوئی گندی گالیاں دیتا ہے تو یہ اس نے پردے چاک کر دیے۔ اس کو چاہیے تھا کہ گندی گالی نہ نکالتا تاکہ پردہ رہتا، اور جب بے حیائی کی طرف چلا گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شراب نہ پینا۔ جب شراب بندہ پیتا ہے نا تو یہ جتنی بھی بے حیائیاں ہیں نا اس کی اصل شراب ہے، اور شراب پی کے انسان دوسرے کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ بڑی کی تمیز رہتی ہے، نہ چھوٹے کا حیا رہتا ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھابھی، کوئی اس کے اندر لحاظ نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا یہ شراب جو پینا ہے یہ بے حیائی کی اصل ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، جس طرح آج کل لوگ بے حیائی کے اندر اتنا داخل ہو چکے ہیں،
یعنی جھوٹ بولنا، سود کھانا، جو گناہ کی طرف فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں یہ جو چاہے مرضی کرے. یعنی جو کھلے آزاد ہونا چاہ رہے ہیں اس وقت میں کہتے ہیں آزادی، تو جو آزادی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ بے حیائی کی طرف چلے گئے ہیں نا. ننگی بے حیائی تو ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے، کانوں سے بھی سنی جا رہی ہے، زبان سے بھی بولی جا رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کا بے حیا ہو جائے وہ جو چاہے مرضی کرے. اور آج بھی لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جو چاہے مرضی کرے. پانچواں یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، کیونکہ نافرمانی سے اللہ کی ناراضی حلال ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے کسی احکامات میں ناراض کر لیا تو پھر نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونا اللہ کے لیے یہ جائز ہو جائے گا، اللہ کے لیے حلال ہو جائے گا. میدان جہاد سے پیٹھ نہ موڑنا، خواہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں. یعنی جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر انسان ہلاک ہو رہے ہیں اور وہ خوف سے اگر پیٹھ پھیرے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ چاہے وہ ہلاک ہو جائے، وہاں شہید ہو جائے، لیکن جہاد سے نہ بھاگے. ساتواں یہ ہے اور جب لوگوں پر موت آ رہی ہو اور تم بھی ان کے لوگوں میں ہو تو ثابت قدم رہنا. جب لوگوں میں موت آ رہی ہو، جب وائرس کا خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ فرمایا تم موت آ رہی ہو تم بھی ان لوگوں میں ہو تو ثابت قدم رہنا. یعنی موت آنے کے وقت اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا، مسجدوں کو نہ چھوڑنا، مسجد میں نماز پڑھنا. وہ جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں مسجد کو نہیں چھوڑنا، پڑھنی ہے مسجد کو نہیں چھوڑنا. اس وجہ سے فرمایا کہ جب لوگوں پر موت آ رہی ہو، یعنی دیکھ رہے ہو لوگ مر رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے اور تم بھی ان لوگوں میں ہو، یعنی تم بھی وہیں ہو، تو فرمایا پھر ثابت قدم رہنا. اپنے عیال پر اپنے مال سے خرچ کرنا، ان کو ادب سکھانے کے لیے ان کے اوپر لاٹھی نہ اٹھانا، ان کے سر کے اوپر سے لاٹھی بلند نہ کرنا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.